تو ویلکم بیک ہو گیا ناظرین. تو آج ہم کے لیے ایک بہت بڑی نیوز لے کے آئے ہیں جس میں یہ ہری پور والی اور لاہور والی ایک الیکشن ہوئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بندے ہی نہیں کھڑوائے. وہاں پر اپنی سیٹ پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کیا ہے اور وہاں نون لیگ نے جیتی ہے. کوئی آگے اپوزیشن میں ہے ہی نہیں, تو وہاں جو جیتے گا تو اس میں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں کوئی بندہ اپوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اکیلے ہو, آپ کو 2 ووٹ ملنے ہیں تو آپ جیت جائیں گے. تو نون لیگ کا کیا کہنا ہے؟ نون لیگ اب کہہ رہی ہے عمران خان کا پورا جو کیریئر تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اب وہ صرف نام کا رہا ہے, نہ جنرل فیض ہے نہ اس کے ججز ہیں. تو آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا, تو اس میں کیا چیز ریئلٹی ہے کیا نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا, چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا. ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اینڈ میں. مصدق ملک کا یا شوکت یوسف زئی کا مختلف ہوگا, لیکن میں ایز این آؤٹ سائیڈر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے الیکشن کو جانچنے کا وہ ہے کہ اس کا اوپوننٹ کو بھی اتنی ہی اپارچونٹی ہو جتنی اپارچونٹی مجھے ملی ہوئی ہے. ٹھیک, اس کے بعد اگر آپ کسی کو شکست دیتے ہیں تو وہ چیز یہ ہوتی ہے. جیسے ہری پور ہے, اب ہری پور کا جو وہ تھا اس میں پی ٹی آئی کو اپنی سیلف اسسمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ پی ٹی آئی بہرحال اس الیکشن میں پی ٹی آئی موجود تھی اور گورنمنٹ صاحب بھی کیمپین کر رہے تھے, گورنمنٹ بھی انہی کی تھی. تو وہاں اس سیٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیٹ کو پی ٹی آئی پہلے بھی ہرائی ہے انہوں نے عمر ایوب کو 2013 میں اسی شخصیت بابر نواز صاحب نے. ہاں, تو میرا دیکھنے کا, خیر الیکشنز کو دیکھنے کا یہ وہ ہے. باقی جو ہے ہمارے مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اپنے ویوز ہوں گے, بجائے ریسپیکٹ. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اور آپ اس کو ایگری نہیں کرتے مریم صاحبہ سے, وہ جو کہہ رہی ہیں کہ 804 قیدی کو گھر میں گھس کے مارا ہے پاپولیرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 11 سیٹیں پیمانہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا سر, یہ آپ کا موقف ہے نا. ان کے دیکھیں میں پھر وہی سمجھ رہا ہوں کہ ظاہر مریم نواز صاحبہ نے اپنی پارٹی کو بوز دینے کے لیے بات کی, اپنے لوگوں کو بوز دینے کی وہ تھی, لیکن اس کا اگر یہ ہوتا آج وہ اعلان کرتی کہ ہم لوکل باڈیز کے لیے تیار ہیں, اور لوکل باڈیز الیکشن وہ اس کی, اب وہاں کیا کرائٹیریا طے کیا جا رہا ہے کہ وہاں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کی بات کی جا رہی ہے. کیوں ایک جماعت غیر جماعتی انتخابات کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اتنی پاپولر ہے تو ٹھیک, اگر اتنی پاپولر ہے آپ کہیں جماعتی بنیادوں پر. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور اس کے بعد ابھی آپ نے کافی سوالات بھی دے دیے مصدق صاحب کے لیے. آپ دونوں حضرات نے, میں ذرا باری باری پوچھ لوں. صدیق صاحب, ایک تو آپ کا اپنا اوور آل انالیسس کیا ہے ان انتخابات کے اوپر, اور آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا کہ جنرل فیض کے بغیر نہیں جی سکتی پی ٹی آئی, گھر میں گھس کر مار دیا, جادو ٹونے پر نہیں چل رہا ملک, اس لیے ہم پرفارم کر رہے ہیں, اس لیے لوگوں نے ووٹ دیے. آپ کے تو مقابلے میں کوئی بندہ ہی کوئی نہیں تھا, وہ جو 2 تھے بھی وہ بھی بس ایسے ہی تھے. دیکھیں 13 سیٹس پہ الیکشن ہوا ہے جس پہ ہم جیتے ہیں. اب آپ اس کو جیسے مرضی دیکھ لیں. اس طرح پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز کے رزلٹس آتے ہیں اور اسی سے یہ ناپا جاتا ہے کہ کیا پاپولیرٹی کس کی کیسے چل رہی ہے. اب اگر آپ 13 سیٹس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, اس کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر پیمانہ الیکشن کا صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن جو پی ٹی آئی جیتے اسے الیکشن مانا جائے گا, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مظہر عباس صاحب ایسا کہہ رہے ہیں یا تحریک انصاف کے یوسف زئی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو تجزیہ کریں اور یہ مانا جائے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں جیتی تو یہ کوئی الیکشن نہیں, یہ کوئی پیمانہ نہیں, تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. جی, دوسری بات یہ ہے کہ چلیے آپ 13 میں سے جو نہیں ماننا چاہتے, وہ کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ الیکشن کا رزلٹ مانے, لیکن 2 سیٹس کے اوپر تو آپ کی پارٹی کے بڑے اہم رکن شاید جنرل سیکرٹری تھے وہ عمر ایوب صاحب, اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وہیں پہ ان کے اپنے صوبے کے اندر الیکشن ہوا ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن تھی, تو وہ الیکشن ہار گئے بھائی. اب 2 سیٹ کا جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی کوئی پیمانہ نہیں, یہ بھی کوئی پیمانہ نہیں, جو ہونے والا الیکشن ہے صرف وہی وہ پیمانہ ہے, اور اگر وہ بھی ہم جیت گئے تو وہ بھی کوئی پیمانہ نہیں, اور جب تک پی ٹی آئی جیتے گی نہیں تب تک وہ پیمانہ نہیں, تو پی ٹی آئی, تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تو نہیں چلتا ہے. اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے, ذاتی یہ خیال ہے کہ 13 سیٹیں ہوئے الیکشن ہوا ہے, چلیں 2 آپ 2 جس پہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے کنٹیسٹ کیا, ویسے تو پی ٹی آئی نے ہر جگہ پہ اپنا کینڈیڈیٹ
جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو سپورٹ کیا ہے اور کیمپینز بھی چلائیں، لیکن چلے مان لیں، باقی سب چھوڑ دیں۔ اب وہ الیکشن جن میں ان کی پارٹی ملوث تھی، ملوث کا مطلب ہے کہ شرکت کر رہی تھی، لیڈرشپ تھی، سارا کام، تو ان کا کیا ہوا؟ وہاں پہ ہارنے کو کیسے آپ کہیں گے کہ وہ ہارے یا جیتے؟ اس وجہ سے یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے۔ ہم نے سوچا کہ 13 الیکشنز اگر ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اور آپ 12 جیت جاتے ہیں تو ایک طرح سے ریفرینڈم ہے، چلیے آپ نہ ریفرینڈم مانیے، آپ یہ مان لیجئے کہ 12 جیتے ہیں 13 میں سے، چلیں آپ یہ بھی نہ مانیے، یہ تو مانیے کہ 2 جیتے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کنٹیسٹ کر رہی تھی۔ اگر آپ کہیں ہم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں مانتے، تو پھر آپ کس چیز کو مانیں گے؟ ابھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کر دیجئے چیلنج۔ ابھی تو الیکشن ہارے ہیں، ابھی عمر ایوب صاحب والا حلقہ اور دوسرا حلقہ جو پی ٹی آئی کا ہے اس کے الیکشن کو تو وہ چیلنج چلیں، اسی کو چیلنج مان لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرڈنری کھڑا کر دیں گے مریم نواز صاحبہ کے خلاف، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، فل فورس گئے اور آپ ہار گئے، تو اب آپ کس بات پہ چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ اسی الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس وجہ سے یہ بات ہمارے ہاں ضرور ایسا ہے کہ الیکشن کے اوپر کوئی بھی رزلٹ ہو ہم لوگ مانتے نہیں، ہم بھی نہیں مانتے، ایسا نہیں کہ یہ نہیں مانتے، ہماری کچھ تاریخ بھی الیکشنز کی چیکرڈ ہے۔ اس وجہ سے یہ ہماری تنقیدی جائزے چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صرف ایز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ دیکھنا چاہیں تو 13 حلقوں میں الیکشن ہوئے، 12 میں ہم جیت گئے، اب آپ اس کو جیسے مرضی جان لیجئے۔ اور اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو 2 الیکشنز جو آپ نے اسٹریٹ ہارے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے، وہ اس کا جواب دے دیجئے۔ ارے بھائی پہلی بات تو آپ یہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم نے بوائیکاٹ کیا ہوا تھا، کیوں کیا ہوا تھا؟ اور یہ 2 حلقے جہاں پہ بوائیکاٹ نہیں کیا ہوا تھا، کیوں نہیں کیا ہوا تھا؟ آپ کی پارٹی یا تو بوائیکاٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اور اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور باقی بھی آپ کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ، جن کو آپ آزاد کہہ رہے ہیں، آپ نے باقاعدہ کیمپینز رن کیے ہیں، تو کیوں کیمپینز رن صدیق صاحب پھر اگر آپ کی ساری بڑی عجیب سی ایک، اگر آپ کی ساری باتیں درست مان لی جائیں تو پھر تو آپ مظہر عباس صاحب کو مشورہ مان لیں اور پنجاب گورنمنٹ کو مشورہ دیں کہ اتنے اگر پاپولر ہیں تو غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن نہ کروائیں لوکل باڈیز کا۔ ہوں گے نہیں، آپ نہیں دیکھیں غیر جماعتی کرا رہے ہیں نا، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے۔ 1 منٹ ہے جی نا، ابھی ہو جائیں گے، اس کا فیصلہ اس کے اوپر ہم کر لیتے ہیں، پروگرام بھی میں بتا رہا ہوں کر لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، اس پہ ڈسکشن بھی کر دیتے ہیں۔ آج تو بھائی 13 الیکشن ہوئے ہیں نا، آج تو الیکشن ہوئے ہیں، آج تو آپ وہ الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں جو ہو گئے ہیں، جو ہونے والے ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن جو ہو گئے ہیں اس پہ تو تبصرہ فرمائیے نا۔ کر دیا تبصرہ۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ہم آنے والا جو آپ پاپولر نہیں ہیں کیونکہ آنے والا جو الیکشن ہے آپ نے نہیں کروایا، کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو الیکشن ابھی نہیں ہوا، جو الیکشن ابھی نہیں کروایا، آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے اصل میں ترازو۔ اچھا، جو الیکشن آج ہوا ہے جس میں شکست ہوئی پی ٹی آئی کو، وہ کوئی ترازو نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے، یعنی ہونے والے الیکشن کا کیا رزلٹ آئے گا کسے معلوم؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا الیکشن کیونکہ واحد ایک ترازو ہے جس پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے پاپولیرٹی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اگلے الیکشن کے بعد کہہ دیجئے گا کہ نہیں اصل میں تو وہ جو 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے، وہ جب الیکشن ہوگا تو ہم پھر فیصلہ کریں گے۔ مظہر عباس صاحب آپ کیوں یہ ڈال رہے ہیں بات کو لوکل باڈیز کے اوپر؟ ابھی دیکھیں نا گراف کہاں جا رہا ہے۔ مظہر عباس جی، مظہر صاحب ابھی دیکھیں نا گراف کہاں جا رہا ہے ان کا 13 سیٹوں پہ، آپ آگے میں بات ڈال رہے ہیں مظہر صاحب۔ نہیں تو میں تو اس کو وہ نہیں کر رہا، میں نے تو ایک دیکھیں آفیشلی تو پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا تھا نا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی کوسچن کیا کہ جو یہ کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کا کہ 2 سیٹوں پہ آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانٹیسٹ کیا اور باقی سیٹوں پہ نہیں کر رہے، تو میں نے یہ کی تھی، میں نے صرف اس کے کینوس کی بات کی تھی کہ جو الیکشن کا کینوس ہے لوکل باڈیز کا۔ صدیق صاحب کہہ رہے ہیں ہماری پاپولرٹی ابھی تو مانے نا، پھر لوکل باڈیز میں بھی دکھا دیں گے آپ کو یار، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں کون ہوتا ہوں پاپولیرٹی کسی کی ماننے اور نہ ماننے کا؟ میں تو آپ کو ایک پیمانہ کہہ رہا ہوں۔ میرے نزدیک 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے، 13 سیٹیں وہ جیت گئے اس میں، اور میرے نزدیک سامنے کوئی کانٹیسٹ، وہ مصدق ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن آفیشلی کیا پوزیشن ہے؟ آفیشلی کیا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کچھ جگہوں پہ کانٹیسٹ کیا ایز اے پارٹی؟ پی ٹی آئی تو تھی نہیں، باقی جگہ تو ایز اے پارٹی ہے ہی نہیں نا، پی ٹی آئی اس طرح نہیں تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور کیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں کہ آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی نہیں تھی، نون لیگ اپنے آپ سے مقابلہ کر رہی تھی کہ اپنے ووٹر لے کے آنے باہر، تو یہ کس طرح ہم جج کر لیں کہ بہت ہی مقبول ہو گئے ہیں آپ لوگ؟
या मुझसे कह रहे जी हैं? जी, आप सदिक साहब, ऑब्वियसली आपसे कहूंगा ये बात तो भाई वो चलें, उनको छोड़ दें, बाकी जो 2 सीटें हैं उस पर आप देख लें कौन ज़्यादा पॉपुलर था। आप मतलब किस किस जगह पे क्या क्या तराजू इस्तेमाल करेंगे? आप कह रहे हैं आप निकले ही नहीं, जिस जगह पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा वहाँ भी हार गए, जहाँ पे कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा वहाँ भी हार गए। या तो वो दोनों सीटें जहाँ पे इलेक्शन लड़ा जीत गए होते और बाकी सारी हार गए होते तो आपकी बात दुरुस्त थी। अभी जहाँ लड़ा वहाँ भी हार गए, जहाँ नहीं लड़ा वहाँ भी हार गए, जहाँ पे जाके सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वहाँ भी हार गए। तो फिर क्या करें? पॉइंट अब आ गया। हार गए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? पॉइंट आ ये तो गया। आपको इलेक्शन लड़के जीतना ही पड़ेगा भाई, ये करने शौकत के लिए साहब, कि हम इलेक्शन जीते हैं। थोड़ा सा रियलाइजेशन शायद आप भी करें कि इस वक्त पार्टी इन टैटर्स है, पार्टी इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड है, और क्या आप समझते हैं कि थोड़ा आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि आप बड़े अहम मौके आप लोगों ने गंवा दिए कि इमरान खान साहब अगर आज बाहर होते और इस हुकूमत को भी चलने दिया जाता, सिस्टम भी चल रहा होता अंटिल नेक्स्ट इलेक्शन, तो शायद आपको वो प्रॉब्लम्स ना होती जो इस ज़िमनी इंतखाब में हो रही हैं। व्हाट डू यू से सर? क्योंकि आपका अपना वज़ीर आला सोहेल अफरीदी जिस सूबे के हैं, देखिए हल्के से हारे आप जी जो सूबा वो गवर्न कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो 24 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें पीएमएलए ने 17 सीटें ली थी। उसके बाद से लेके इन्होंने जो सीटें हासिल की, अब वो उसको पॉपुलरिटी कहते हैं। ये तो पहले से पता था। ये 17 का नंबर आपको किसने दिया सर? इन्होंने ये सीटें हर इस वक्त सादा अक्सरियत हो गई है पीएमएलएन की, आपको इस 17 का नंबर किसने दे दिया? नहीं, मैं 17 जीते थे 2024 के इलेक्शन में। लेकिन हमसे जिस तरीके, मुझे लगता है मदद साहब ने दिया हमसे जिस तरीके से जिस तरह हमसे सीटें ली गई, 90 सीटें मखसूस सीटें 90 हमसे ली गई, उसके बाद हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये जो है ना, इनको सीटें चाहिए। इन्होंने हर सूरत में, इनको खौफ भी है ना अंदर से, इन्होंने अपने आप को महफूज भी करना है, इन्होंने अपने आप को एक तो ये कि नई तरामीम लानी है। मुसद्दिक मलिक साहब को क्या खौफ है इनकी गवर्नमेंट को सर? इमरान खान से आपसे, इमरान खान साहब तो जेल में है। नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब गवर्नमेंट को, मलिक साहब एक अच्छे इंसान नहीं, मैं इनकी बात से बुरा, इनकी गवर्नमेंट को क्या खौफ है? रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। देखे, उनकी मजबूरी है कि वो आके टीवी पे अपनी पार्टी को नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इनकी गवर्नमेंट की क्या खौफ है इमरान साहब से जो जेल में है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इमरान खान से तो बहुत बड़ा खौफ है इनका। अगर ये खौफ ना होता तो ये तरामीम लाने की जरूरत क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट का हशर कर दिया? जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको 90 सीटें फ्री में दे दी थी, उस सुप्रीम कोर्ट का हशर क्या किया इन्होंने? देखिए ना, आईनी अदालत बना दी इन्होंने। और जजों के साथ क्या किया जी? जजेस को अपॉइंट करेगी जी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर करेगा। अब ये देखें, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर होता भी है, अमेरिका की ये मिसाल देते हैं, तो अमेरिका में जी। तो नाजरीन, आपने पूरी वीडियो देखी। वीडियो में आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या नहीं समझ आई, आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। क्या ये नून लीग ने हकीकी तौर पर ये इलेक्शन जीती है? क्या ये हकदार हैं इन पार्लियामेंट में बैठने के लिए? एमपीएस जो अभी इन्होंने इलेक्शन में जीती हैं, 170 प्लस इनके एमपीएस हैं, सीट्स हैं जो पंजाब असम्बली में इनकी होती हैं। तो हमें आप कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। और आप हमें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजम दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको